بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج آپ کو میں پاکستان پیپل پارٹی کے پنجاب میں جو مضبوط حلقے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلے بھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر پاکستان پیپل پارٹی کے جو مضبوط حلقے ہیں پنجاب کے اندر ان میں سے 4 حلقے بتائے تھے، اور 4 ہی آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا جن کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی مضبوط ہے اور وہ جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی صرف سندھ میں محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ سندھ میں وہ حکومت بھی بناتی ہے اور وہاں سے MNA کی سیٹیں وہ بھی جیتتی ہے، لیکن جب سندھ سے باہر نکلتی ہے، خاص طور پر پنجاب میں ان کی کوئی گرفت مضبوط نہیں ہے، اور جس کا پنجاب ہوتا ہے مرکز میں وہی حکومت بناتا ہے۔ چونکہ پنجاب میں اکثریت ہے، پنجاب میں زیادہ ووٹ ہے اور پنجاب میں زیادہ سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی کی، تو جس کے پاس پنجاب کی پوزیشن مستحکم ہوگی، تکڑی ہوگی، وہی حکومت بنائے گا۔ تو اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں بہت زور لگا رہی ہے اور پنجاب میں تکڑے اس نے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور جلد سے جلوس بھی نکال رہی ہے، اور بلاول زرداری جو ہے وہ تو پنجاب میں ہی ڈیرے لگا کر بیٹھے ہیں اور پنجاب کی ایک نشست پر وہ عطا تارڑ کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور مضبوط امیدوار وہاں پر جو ہے وہ مانے جا رہے ہیں۔ تو اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اپنا زور پنجاب کے اندر بہت زیادہ لگا رہی ہے تاکہ وہ اپنی گرفت جو ہے پنجاب میں مضبوط کرے اور اس کی وجہ سے مرکز میں بھی اپنا اچھا کردار ادا کرے۔ تو آج آپ کو میں ملتان لے کر چلتا ہوں۔ ملتان کے اندر پچھلی دفعہ یعنی 2018 میں پاکستان پیپل پارٹی کوئی بھی نشست نہیں جیتی تھی۔ یوسف رضا گیلانی صاحب بھی شوجہ آباد والی سیٹ پر کھڑے ہوئے تھے اور ہار گئے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ اچھے اور تکڑے مقابلے ہونے کی توقع کی جا رہی ہے۔ ضمنی الیکشن جب ہوا تھا تو اس وقت پاکستان پیپل پارٹی ایک سیٹ جیت گئی تھی ملتان سے، اور سندھ سے بھی ایک سیٹ جیتی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں پنجاب کی، تو پنجاب میں علی موسیٰ گیلانی ملتان کے اندر ایک سیٹ جو ہے وہ جیت گئے تھے، NA 151 جو اب ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں سب سے پہلے ملتان کے حلقہ NA 148 پر، NA 148، یہاں سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے مضبوط امیدوار ہیں وہ ہیں یوسف رضا گیلانی، جو سابق وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں۔ وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور ان کا ووٹ بینک یہاں پر اچھا ہے۔ 2018 میں وہ یہاں سے نہیں لڑے تھے، یہاں سے ان کے بیٹے لڑے تھے عبدالقادر گیلانی، تو عبدالقادر گیلانی یہاں سے ہار گئے تھے، لیکن اب جو ہے یوسف رضا گیلانی صاحب خود یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ملتان کے اندر اس کا ہولڈ رہا ہے پیپل پارٹی کا، وہ یہاں سے یوسف رضا گیلانی فیملی اور قریشی فیملی، شاہ محمود قریشی صاحب بھی پہلے پیپل پارٹی کی طرف سے ہی یہاں سے لڑتے تھے اور وہ پیپل پارٹی کے سینئر رہنما تھے، لیکن پھر وہ چھوڑ گئے اور وہ چلے گئے PTI کے اندر۔ تو اب یوسف رضا گیلانی اکیلے تو ہیں، اکیلی فیملی ان کی جو ہے وہ یہاں سے لڑتی ہے، لیکن پھر بھی ان کی گرفت یہاں پر مضبوط ہے۔ تو یوسف رضا گیلانی صاحب خود یہاں سے لڑ رہے ہیں اور ان کا مقابلہ کر رہے ہیں PTI کے ملک تیمور ایڈوکیٹ۔ یہ نوجوان رہنما ہے اور وکیل ہے، شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے یہ وکیل بھی ہیں، اور یہ جو ٹیم ہے PSL کی، پاکستان PSL جو ہے اس کی ٹیم ہے ملتان سلطان، اس کے یہ آنر بھی ہیں علی ترین کے ساتھ مل کر۔ تو اس لیے ان کا ایک نام ہے، ووٹ بینک ہے، یہ مقابلہ تکڑا کریں گے۔ یہاں سے جو تیسرے امیدوار ہیں وہ ہیں احمد حسن دہڑ، یہ نون لیگ کے امیدوار ہیں، یہ بھی تکڑے ہیں، پہلے یہ کمزور تھے، مقابلہ یوسف رضا گیلانی اور ملک تیمور کے درمیان تھا، لیکن یہ احمد حسن صاحب جو ہے ان کو حمایت حاصل ہو گئی سکندر حیات بوسن کی۔ سکندر حیات بوسن یہ ایک بڑی فیملی، بوسن فیملی کے سربراہ ہیں اور ان کا ووٹ بینک ہے اس حلقہ کے اندر، تو ان کا ایک ونگ بن گیا۔ ان کا بھتیجا جو ہے وہ ان کے نیچے MPA کا الیکشن لڑ رہا ہے، تو اس وجہ سے پھر ان کا الحاق ہو گیا نون لیگ کے ساتھ، اور پہلے یہ خود سکندر حیات بوسن یہاں سے لڑنا چاہتے تھے، لیکن ان کا جو ہے ونگ بنا اور پھر نون لیگ نے ٹکٹ احمد حسن دہڑ کو دے دیا، تو یہ ان کے حمایت میں آ گئے۔ تو اس وجہ سے احمد حسن دہڑ کی پوزیشن اب یہاں سے تکڑی ہے، لیکن یوسف رضا گیلانی
وہ جو ہے ان دونوں سے آگے جا رہے ہیں، وہ آرام سے یہاں سے جیت جائیں گے۔ اور آگے جناب چلتے ہیں حلقہ N150، یہ بھی ملتان کا حلقہ ہے۔ یہاں سے جو پیپل پارٹی کے امیدوار ہیں وہ ہے رانا محمود الحسن۔ یہ رانا محمود الحسن صاحب سابقہ سینیٹر ہیں نون لیگ کی طرف سے، لیکن پھر نون لیگ سے یہ ناراض ہو گئے تو یہ آ گئے پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے۔ تو ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک بھی اس حلقہ کے اندر اچھا ہے، اور کچھ نون لیگ کے لوگ بھی ان کو سپورٹ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے پرانے ورکر کو بلا کر یہاں سے ٹکٹ دیا ہے جوید انصاری صاحب کو، تو جوید انصاری کچھ اتنے مضبوط امیدوار نہیں لگ رہے، تو اس وجہ سے رانا محمود الحسن کی جو پوزیشن ہے وہ تکڑی ہے۔ رانا محمود الحسن اور زین قریشی جو ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کے بیٹے، وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو زین قریشی، جوید انصاری، رانا محمود الحسن، ان تینوں کے درمیان مقابلہ ہوگا، لیکن جو اصل میں مقابلہ وہ دو کے درمیان ہے، پیپل پارٹی کے امیدوار رانا محمود الحسن کے اور پی ٹی آئی کے زین قریشی کے درمیان۔ جوید انصاری ووٹ لیکن تیسرے نمبر پر یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ آگے جناب چلتے ہیں تیسرے حلقہ کے اندر۔ تیسرا حلقہ ہے N151، یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے ضمنی الیکشن ہوا تھا اور علی موسیٰ گیلانی صاحب یہاں سے جیت گئے تھے، اور مہر بانو قریشی جو شاہ محمود قریشی کی بیٹی ہے وہ ضمنی الیکشن میں ہار گئی تھی۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے زین قریشی نے پہلے الیکشن جیتا تھا، لیکن پھر انہوں نے یہاں پر استعفیٰ دے کر انہوں نے اس سیٹ کو چھوڑ دیا اور پنجاب اسمبلی کا الیکشن جا کر لڑے سلمان نعیم سے، اور وہ جیت گئے تھے۔ تو یہ وہ سیٹ ہے، اس پر پھر ضمنی الیکشن ہوا، اور ضمنی الیکشن میں علی موسیٰ گیلانی یہاں سے جیت گئے۔ لیکن علی موسیٰ گیلانی اکیلے نہیں جیتے، ان کو سپورٹ حاصل تھی اس وقت نون لیگ کی، جو کہ اب ان کو حاصل نہیں ہے۔ نون لیگ کے اس وقت سپورٹ کرنے والے عبدالغفار ڈوگر تھے، جو کہ اب خود یہاں سے الیکشن علی موسیٰ گیلانی کے مقابلے میں لڑ رہے ہیں۔ تو علی موسیٰ گیلانی یہاں سے پیپل پارٹی کے امیدوار ہیں، عبدالقادر ڈوگر نون لیگ کے ہیں، مہر بانو قریشی جو ہے وہ یہاں سے پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، ان کی وجہ سے مہر بانو قریشی کو یہاں سے ووٹ اچھا ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے والد ابھی تک اپنے چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ان کو سزا بھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو جب بھی یہ نکلتی ہیں کمپین کے لیے اپنے حلقہ کے اندر، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے والد جو ہے وہ وفادار ہیں اور تکڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، تو اس لیے ووٹ ان کو دیں گے۔ تو اس وجہ سے بھی ان کا ووٹ بینک اچھا اس حلقہ کے اندر بن رہا ہے۔ تو مقابلہ یہاں پر علی موسیٰ گیلانی، عبدالغفار ڈوگر، مہر بانو، تینوں کے درمیان تکڑا مقابلہ ہوگا۔ اس حلقہ پر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کون اوپر ہے اور کون نیچے ہے، تو اس کا جو ہے جا کر 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا۔ آگے جناب چلتے ہیں N152، شوجہ آباد کا یہ حلقہ ہے۔ یہاں سے عبدالقادر گیلانی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں سید جوید علی شاہ نون لیگ کے، وہ یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ پچھلی دفعہ یہاں سے ابراہیم خان جو ہے پی ٹی آئی کے، وہ یہاں سے لڑے تھے اور جیت گئے تھے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے شکست دی تھی۔ تو اب یوسف رضا گیلانی کے بیٹے یہاں پر عبدالقادر گیلانی آئے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ والد کا بدلہ یہ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ ابراہیم خان تو یہاں پر نہیں لڑ رہے، لیکن سید جوید علی شاہ صاحب جو ہے وہ یہاں سے ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس حلقہ میں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے۔ آگے ایک اور حلقہ ہے N159، یہاں پر محمد حیات خان ٹوچی جو پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور سعید احمد منیش جو ہے وہ نون لیگ کی طرف سے ہے، تو ان کا مقابلہ بھی آپس میں تکڑا ہوگا۔ تو ان حلقوں میں پیپل پارٹی کی پوزیشن تکڑی ہے۔ یہ وہ حلقے ہیں جہاں سے پہلے پیپل پارٹی جو ہے وہ جیتتی نہیں تھی، لیکن اب جو ہے پیپل پارٹی یہاں سے جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ ایک دو حلقے تو جو ہے ان میں یہ آگے جا رہی ہے، ضرور جیتے گی، لیکن باقی جو حلقے ہیں ان میں بھی جو ہے ذرائع بتاتے ہیں کہ پیپل پارٹی کی پوزیشن تکڑی ہے، ان میں بھی وہ جیت سکتی ہے۔